دوسرا سوال مبشر صاحب سے جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو کرپشن کیس تھا وہ 2017 میں سامنے آیا. اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں. آئی ایس آئی نے اس کی انکوائری نہیں کی تھی بلکہ اس وقت کے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل عاصم منیر صاحب تھے. انکوائری انہوں نے کی اور ان کے انکوائری کے جو شواہد تھے، جو ثبوت تھے، جو ان کی رپورٹ تھی وہ جنرل فیض کے خلاف تھی. اس میں جنرل فیض کے بھائی کا بھی نام آ رہا تھا. وہ رپورٹ گئی جنرل باجوہ کے پاس. واللہ عالم کیا وجہ بنی، اس کو نہ قانونی طور پہ رپورٹ کو کلوز کیا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی اقدام اٹھایا گیا، بلکہ اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد جنرل فیض کو ہیڈ بنا دیا گیا آئی ایس آئی کا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پھر جنرل فیض پہ 14 سال جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے، جس میں دو باتیں ایسی ہیں جیسے انہوں نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا، اور یہ کہ وہ سیاسی جو عوامل تھے اس میں ملوث رہے. تو کیا ان کا عہدہ اتنا بڑا تھا یا وہ اپنے عہدے سے بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے کہ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر یہ سارے کام کرتے رہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی؟ یہ بھی سوال ہم آج مبشر بخاری صاحب سے پوچھیں گے. اس کے علاوہ جو کیس اب شروع ہو چکا ہے، اس کو شروع ہوئے ہوئے کچھ وقت ہو چکا ہے، وہ 9 مئی سے جڑا ہے، جب تمام زمینی حقائق جنرل فیض سامنے رکھیں گے کمیشن کے یا ملٹری کورٹ کے. اس میں یقینی طور پہ عمران صاحب کا حصے کا ذکر آئے گا. اس وقت ایک طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ملٹری کورٹ میں کیس آلریڈی چل رہا ہے تو عمران خان صاحب کے کیس کو بھی اس کے ساتھ کلب کر دیا جائے اور اس کی سنوائی بھی عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹ میں شروع ہو. یا کیا کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کی ذات کے حد تک سول کورٹ میں مقدمہ ہو؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو جنرل فیض کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں ادھورا رہ جائے گا. لہٰذا بہت سارے ایسے نازک معاملات جس پہ لوگ کھل کے بات کرنے سے کترا رہے ہیں، لیکن آج مبشر بخاری صاحب کے ساتھ پوائنٹ بلینک